آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، تھوڑی سی آواز اس کی اور کر دیں۔ ہاللیلویا۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم کرسمس سے پہلے اس یسوع کے آخری دنوں کے واقعات کو سیکھ رہے تھے، اور آج بھی ہم دوبارہ وہیں پر جائیں گے۔ ہم آخری دفعہ 22ویں باب کو ہم نے سیکھا تھا، آج ہم 23واں باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھتے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربائی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ مگر تم ربائی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے، اور نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسیح۔ لیکن جو تمہیں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ So more humble than Pharisees۔ یسوع آج کے کلام میں سے ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ میں نے جب اس کو سیکھ رہے تھے ہم 22ویں باب کو 23ویں باب سے پہلے، تو میں نے بتایا تھا کہ یسوع کی زندگی کا آخری ہفتہ ہے، صلیب پر چڑھنے سے پہلے اس کا آخری ہفتہ ہے، زندوں کے زمین پر اس کا آخری ہفتہ ہے، اور آخری ہفتے میں اسے بہت سی مخالفت کا سامنا ہے۔ بہت سے لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، اور یسوع یروشلم میں ہے، یسوع ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، یسوع ان لوگوں کی کرتوتیں بیان کر رہا ہے جو یسوع کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے کاموں کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی زندگی کی مخالفت کرتے ہیں، اور یسوع کو سمجھتے نہیں۔ یسوع ان کے بارے میں ہمیں کلام کے حصے سے میں بیان کرتا ہے۔ آگے چل کے اس باب کو جب ہم سیکھیں گے تو میں فریسیوں کے بارے میں بتاؤں گا، وہ کیسے تھے، کہاں سے آئے تھے، کون تھے، فقی کون تھے۔ لیکن یہ 3 گروہ ایسے تھے، فقی، فریسی اور کاہن، یہ یسوع کے کام کے مخالفین میں سے تھے، یسوع کی زندگی میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، یسوع پر طرح طرح کے الزام لگاتے، وہ کہتے دیکھو سارا زمانہ اس کے پیچھے ہوا چاہتا ہے، کچھ کرو۔ ان کو فکر ہے یسوع کی خدمت کے وسیلے سے، یسوع کی زندگی کے وسیلے سے لوگ یسوع کے پاس ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں، اور انہیں فکر پڑ گیا، انہیں پریشانی لگ گئی ہے، اور آج بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آج بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔
جب خداوند کے گھر میں اتنے لوگ آتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ لوگ خداوند کے گھر میں آئیں، کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ لوگ نجات پائیں، کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یسوع کے پیچھے، اور یہ انہی میں سے ہیں، یہ یسوع کے مخالفین میں سے ہیں، یسوع کے ستانے والے، تنگ کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور کلام مقدس ان کے بارے میں بیان کرتا کہ ہمبل دین فریسیز، فریسیوں سے زیادہ ہمبل ہونے کی ضرورت ہے، فریسیوں سے زیادہ ہمیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعات جو یہاں تحریر کیے گئے، یہ تینوں اناجیل میں اس کا ذکر ہے۔ مقدس متی بھی بیان کرتے ہیں، مقدس لوکا اپنے انجیلی بیان کے 11ویں باب میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور مقدس مرکز اس کے 12ویں باب میں اس کا بیان، یعنی تینوں اناجیل میں اس واقعہ کا ذکر ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے، ان واقعات کے بارے میں یسوع بیان کر رہے ہیں۔ اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا، جب یسوع یہ بیان کر رہا ہے تو اس وقت بہت سے لوگ تھے، اس وقت یسوع نے بھیڑ سے، اس کا مطلب بھیڑ کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو بہت بڑی تعداد ہے، یسوع کے پیچھے بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، یسوع کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جسے روٹی ملتی ہے وہ یسوع کے پیچھے آتا ہے، وہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں۔ آج سے کچھ دیر پہلے میں نے جب معجزہ بیان کیا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ جہاں یسوع 5 روٹیاں 2 مچھلیاں دیتا ہے، وہاں 10-12 ہزار لوگ تھے جو یسوع کے پیچھے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یسوع کے پیچھے تھے۔ اور یہاں پر اسی بات کا ذکر جب 23واں باب شروع ہوتا ہے، اور اس وقت یسوع نے بھیڑ سے، اس کا مطلب ہے کہ یسوع ان لوگوں سے میں مخاطب ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور دوسرا ذکر ہے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں، اس کا مطلب وہاں پر 2 قسم کے لوگ تھے، ایک بھیڑ تھی اور ایک یسوع کے شاگرد تھے۔ اور یاد رکھیں آج بھی بہت سی بھیڑ بھی ہوتی ہے اور یسوع کے شاگرد بھی ہوتے ہیں، یسوع کے پیار کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جو یسوع کے شاگرد ہیں، غور سے سنیے گا، جو یسوع کے شاگرد ہیں وہ میرے یسوع کو پیار کرتے ہیں اور یسوع انہیں بھی پیار کرتا ہے، یسوع انہیں بھی پیار کرتا ہے، یسوع ان کی بھی فکر کرتا ہے، یسوع ان کی بھلائی چاہتا ہے، یسوع ان کی بہتری چاہتا ہے، یسوع ان کی نجات چاہتا ہے، اور یسوع بھیڑ سے بھی مخاطب ہے اور اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ بھی مخاطب ہے۔ باتیں کی اور کہا، فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھتے ہیں۔ پہلی بات جو انہیں بتاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھتے ہیں۔ مقدس موسیٰ، مجھے اتفاق ہوا اس علاقے میں جانے کا جہاں پر مقدس موسیٰ آخری دنوں میں تھا، ان پہاڑوں پر میں گیا ہوں، اور ایک مسئلہ وہاں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جتنے فقیہ فریسی تھے وہ کہتے تھے کہ مقدس موسیٰ آسمان پر چلا گیا، اب اس کی جگہ پر ہم ہیں۔ وہ اس کی سیٹ پر، اس کے بڑے بیٹھنے والی جگہ پر قبضہ رکھتے تھے کہ جی مقدس موسیٰ تو چلا گیا ہے لیکن ہم اس کے شاگرد ہیں، اس کی گدی پر ہم بیٹھیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ویسے ہی عزت کریں جیسے مقدس موسیٰ کی کرتے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو ایسے ہی سمجھے جیسے مقدس موسیٰ کی زندگی تھی۔ اور یاد رکھیں لوگ آج بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اس وقت بھی اس سے پیار کرتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ فراڈی ہیں، یہ لوگ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اور یسوع انہیں لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ موسیٰ کی گدی۔ پھر میں پڑھتا ہوں دوسری آیت، یسوع نے پہلی بات جو ان کے بارے میں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب ہے یسوع خبردار کر رہا ہے کہ وہ یسوع کی وہ مقدس موسیٰ کی گدی پر بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے والے فقیہ اور فریسی ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، شریعت کو پڑھتے تھے، شریعت کی تشریح کرتے تھے، اور ایسی ایسی تشریح کرتے تھے کہ کمال ہی کر دیتے تھے، ایسی ایسی تشریح کرتے تھے جو سمجھ میں نہیں لوگوں کے آتی تھی۔ یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے ہوشیار تھے،
اور یاد رکھیں آج کے کلام میں سے دوسری بات کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شیطان آج بھی اور اس وقت بھی ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو اس کا کام کر سکے، جو لوگوں کو خدا سے دور لے کے جا سکے. اور یہ وہ کام کرتے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ یسوع کے پاس آئیں، یہ نہیں چاہتے کہ لوگ یسوع کی بات سنیں، یہ نہیں چاہتے کہ سچائی کی تعلیم حاصل کریں. وہ چاہتے ہیں کہ میرے پیچھے ہیں، ہمارے پیچھے ہیں. وہ اوپر گدیوں پر بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے ٹائٹل، بڑے بڑے نشان لیتے ہیں. اور یسوع ان کے بارے میں کہتا ہے فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھتے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو. اس کا مطلب ہے جو وہ باتیں کلام کی بتاتے ہیں وہ سنو. اور تیسری بات آج کے کلام میں سے یہ ہے کہ ہمیں کلام کی باتوں کو سننا چاہیے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ لوگوں کی زندگیوں پر زیادہ غور کرتے ہیں، کلام پر کم غور کرتے ہیں. اس بات پر غور کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ پادری کلام اچھا سنا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کنجدہ بندہ ہے، اس کی ہم نیگیٹو باتوں کو دیکھتے ہیں. لیکن یسوع کہتا ہے کہ تم کلام پر غور کرنے کی کوشش کرو، جو تم بتاتے ہیں اسے سیکھنے کی کوشش کرو، اسے جاننے کی کوشش کرو. اور یہاں پر بھی فقیوں فریسیوں کے بارے میں جو یسوع بات بتاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تو بتاتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے. ان کی اپنی زندگی میں کلام کے لیے جگہ نہیں ہے. ان کے پاس علم تو ہے، ان کے پاس تعلیمات تو ہیں، ان کے پاس پتہ تو نہیں ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن آپ عمل نہیں کرتے. اور یاد رکھیں آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کو سکھاتا ہوں، جس کی زندگی میں کلام ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے شاگرد ہو. ان کے کاموں سے، ان کی حیثیت سے ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ اس میں خدا کا کلام ہے. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے. وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے. اور یہاں پر بھی یسوع کہتا ہے کلام کو سنو، کلام کو سننا چاہیے، کلام کو پڑھنا چاہیے اور کلام پر عمل کرنا چاہیے. دوسرے لوگوں کی، سنانے والے لوگوں کی زندگی پر غور نہ کریں. ہم کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں. اور یسوع ان کے بارے میں بتاتے ہیں وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہٹانا نہیں چاہتے. وہ بڑے بڑے کام لوگوں کو بتاتے ہیں، بڑی بڑی تعلیمات لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن آپ ہی نہیں کرتے، آپ ہی اس پر عمل نہیں کرتے. وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے، ایسی تشریح بھی کئی دفعہ کر جاتے تھے کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا تھا. اور لوگوں کو کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن آپ بھی نہیں کرتے. آپ ہی ان کی زندگی میں کلام ہمیں نظر نہیں آتا. وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے ہیں. اور اس سے پچھلی بات جو ہے وہ سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے، آپ ہی نہیں کرتے، لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے وہ ان کے بارے میں لکھا وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے ہیں اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں. یہودی فقی اور فریسی اور ربائی تعویذ پہنتے تھے اور کلام کا حصہ کچھ لے کر بازو اور باندھ لیتے تھے، کلام کا کچھ حصہ لے کر ماتھے پر باندھ لیتے تھے، کلام کا حصہ کچھ لے کر گلے میں بھی ڈال لیتے تھے اور بڑے بڑے تعویذ پہنتے تھے. کلام کے مختلف حصوں کے بڑے بڑے تعویذ پہنتے تھے. اور یسوع ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کلام اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کرتے. اور یہ تعویذوں کے بارے میں خروج کی کتاب کے 13ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ تیرے ہاتھ پر ایک نشان اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے ہم کو مصر سے نکال لایا. خدا نے حکم دیا تھا شریعت میں کہ خروج کی کتاب کے 13ویں باب کی 16ویں آیت میں یہ تیرے ہاتھ پر ایک نشان اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو. یعنی خدا چاہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعویذ بنا کے اپنے مٹھے پر ڈالے، وہ کہتا ہے کلام کو اپنے دل میں رکھنا، اپنے زندگی میں جگہ دینا. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. کلام کو دل میں نہیں رکھتے، دکھاوے کے لیے استعمال کرتے ہیں،
तावीज दिखावे के लिए बांधते हैं, कलाम को दिखावे के लिए। और कई दफा ऐसे भी होता है, हाथ में कलाम पकड़ा होता है लेकिन काम पैड़े होते हैं। हाथ में कलाम पकड़ा होता है, थैले में कलाम होता है, लेकिन काम नजर नहीं आते। और यीशु उनके बारे में बता रहा है कि कलाम तो उनके माथे पर भी बंधा है, तावीज उनके बाजुओं पर भी बंधे हैं, तावीज उनके गले में भी है जिसमें कलाम के बारे में कलाम लिखा हुआ है, जिसमें आयत लिखी हुई है, लेकिन अमल कोई नहीं करते। खुदा के कलाम में इस बात को बयान किया गया, जब खुदा कहता है जोरे बाजू से मिस्र से निकाल लाया, तुम इस बात को याद रखो, मैं 430 साल के बाद तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया। इसलिए तुम मेरे कलाम को पढ़ा करो, तुम मेरे कलाम को पहला दर्जा दिया करो। लेकिन ये कलाम को पहला दर्जा नहीं देते, बल्कि इनके कामों के वसीले से इस बात का पता चल रहा है कि ये कलाम पर अमल नहीं करते, कलाम को नहीं मानते। और खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाया हूं, इसलिए मेरे कलाम को तुमने पहली अहमियत देनी है। मेरा कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी हो। ना उनके कदमों के लिए चिराग है, ना राह के लिए रोशनी है, बल्कि कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करते हैं कि तावीज वो पहनते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, और पोशाक जो पहनते हैं उसके किनारे चौड़े हों, और जो जुब्बा पहनते थे उसके नीचे जाली लगी होती थी नीले रंग की, बड़ा खूबसूरत जुब्बा पहनते थे, कपड़े बड़े शानदार पहनते थे। और जब कहीं जाते थे तो पीछे नहीं बैठते थे, आगे जाते थे, हमें सीट आगे मिले, हमें सीट आगे मिले। और पता नहीं आज मैंने क्वायर को भी कहा चलो तल्ले, आज मेरे दिल में खुदा ने डाला कि शायद मैंने ये कलाम सुनाना था कि भी नीचे है, ये भी बच्चों के लिए दुआ करें, हम सब भी बच्चों के लिए दुआ करें, हम सारी कलीसिया बच्चों के लिए दुआ करें। और यहां पर हम इस बात को सीखते हैं कि खुदावंद कह रहा है कि वो अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफतों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां, इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां। और याद रखें कि खुदा इज्जत देता है, खुदा सरफराजी देता है, खुदा अपने लोगों को उठा खड़ा करता है। और अगे कलाम में से अगली बात जो आपको सिखाना चाहता हूं, जो खुदा इज्जत देता है उसका कोई तोड़ ही नहीं है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। जो खुदा इज्जत देता है वो हमें मसबले उठाकर आसमानों पर उठा देता है, वो हमें नीचे से उठाकर ऊपर ले आता है। जो खुदा इज्जत देता है वो इंसान इज्जत नहीं दे सकते, और ये इंसानों से इज्जत चाहते हैं, खुदा से इज्जत नहीं चाहते। और जिन्हें खुदा इज्जत देता है वो इज्जत लाजवाल होती है, उसकी बरकत 1000 पुश्तों तक चलती है। और जो शैतान इज्जत देता है 4 पुश्तों तक चलती है। लेकिन हमेशा कायम रहने बरकत, हमेशा कायम रहने वाली इज्जत खुदा देता है। इसलिए खुदा उनके कलाम में इस बात को बयान किया कि वो ज़ियाफतों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा कुर्सियां, और कलाम मुकद्दस में इस बात का बयान किया गया कि उनका लिबास बड़ा, बैठने की जगह भी चाहते थे तगड़ी हो, लिबास भी। मेहरबानी से गिनती की किताब के 15वें बाब की 37वें आयत से अगर हम पढ़े 40वें आयत तक, गिनती की किताब के 15वें बाब, पैरानों के किनारे पर झालर लगाएं, खुदा ने यह कहा था, और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांके। ये खुदा ने जो लिबास के लिए उन्हें कहा था, ये कहा था पैरानों के किनारों पर झालर लगाएं, और एक किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांके। ये खुदा ने उनके लिबास के बारे में जो हदायत दी थी वो हमें गिनती की किताब में नजर आती है। और खुदा ने इम्तियाजी कौम बनाना चाहता है, खुदा ने आला कौम बनाना चाहता है, खुदा ने बुलंद करना चाहता है, खुदा ने इज्जत देना चाहता है, खुदा ने सरफराजी देना चाहता है, खुदा उनको उठा खड़ा करना चाहता है। लेकिन वो खुदा के पीछे नहीं, अपनी इज्जत के पीछे भाग रहे हैं। खुदा के पीछे नहीं बल्कि मुकामों के पीछे भाग रहे हैं, खुदा के पीछे नहीं बल्कि बड़ी कुर्सियों के पीछे भाग रहे हैं। और कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है कि और बाजारों में सलाम, और आदमियों से रबई कहलाना पसंद करते हैं, बाजारों में सलाम। दूसरी बात यह है कि ये जब बाजार में जाते थे,
یہ کپڑے پہن کر بجائے عبادت کرنے کے یہ بازار میں جاتے تھے، اور بازاروں میں اس دن جاتے تھے جب جمعہ بازار ہوتا تھا. جس دن جمعہ بازار ہوتا تھا، ہفتے میں 2 بار وہاں پر جمعہ بازار ہوتا تھا. فلسطین میں، اسرائیل میں ہفتے میں 2 بار جمعہ بازار ہوتا تھا. یہ تیار تیر ہو کے جمعہ بازاروں میں جاتے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ سلام جی سلام جی سلام کریں. لوگ ان کو راستوں میں کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، دکانوں کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، سلام بھی کرتے تھے اور کہتے تھے شاید کو پیسے بھی لب جان. لالچ بھی کرتے تھے. بازاروں میں جا کر لوگوں کو کہتے تھے ہم نے تیرے لیے دعا کی ہے. لوگوں کو کہتے تھے ہم نے تیرے لیے افزی کا روزہ رکھا ہے. ہم لوگوں کو کہتے تھے آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کے لیے ہم روزہ رکھیں گے، ہم افزی روزے رکھیں گے، ہم آپ کے لیے روزے رکھیں گے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے کام کریں کہ پیسے ہمیں دیں، عزت ہمیں دیں، ہماری مدد کریں. بڑی کرسیاں، اونچی کرسیاں چاہتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے ربائی کہلانا. ربائی کا جو مطلب ہے وہ ہے میرا معزز، میرا عزیز. اور پھر ربائی کا مطلب ہے استاد. یہ ربائی کا مطلب ہے. اور یسوع کہتے ہیں کہ مگر تم ربائی نہ کہلاؤ. یسوع یاد رکھنا، جو اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے خدا اسے اونچا کر دیتا ہے. جو اپنے آپ کو استاد سمجھتا ہے، یسوع کہتا ہے اپنے آپ کو استاد نہ بناؤ، اپنے آپ کو بڑا نہ بناؤ، اپنے آپ کو معزز نہ سمجھو. اگر کوئی معزز ہستی ہے، اگر کوئی معزز ہستی ہے تو وہ صرف میرا خدا ہے، میرا آپ کا خدا ہے، ہمارا خدا ہے. وہی عزت تعظیم کے لائق ہے. اور میں پسند نہیں کرتا کبھی کہ مجھے کہیں کہ پادری صاحب بڑے پادری، میں کہنا نہیں میں نہیں بڑا. کہندے بڑے معزز پادری، میں کہتا ہوں میں معزز نہیں، میں بڑا نہیں، میرا بڑا میرا خدا ہے، میرا معزز میرا خدا ہے. میں عظیم نہیں ہوں. عظیم کوئی اگر ہستی ہے تو وہ خدا ہے. اور یہ چاہتے ہیں ہمیں عظیم کہا جائے، معزز کہا جائے، بڑے ناموں کے ساتھ پکارا جائے. پسند کرتے ہیں کہ کہا جائے ربائی، استاد جی، وڈے استاد جی. خدا کہتے ہیں اپنے آپ کو ربائی نہ کہلاؤ، استاد نہ کہلاؤ. اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا مگر تم ربائی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو. تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو. اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داری میں جب ہم یسوع کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں، جب یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، ہماری رشتہ داری بھائیوں جیسی ہو جاتی ہے. ہم ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی بن جاتے ہیں. اور یسوع کہتا ہے کہ تمہاری رشتہ داری یہ ہے کہ تم بھائی ہو. اور آج کے کلام میں سے اگلی بات سکھانا چاہتا ہوں کہ مہربانی سے ایک دوسرے کو بھائی سمجھا کریں، ایک دوسرے کو بہنیں سمجھا کریں. ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں اکثر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اکثر پریشانیاں ہو جاتی ہیں. اکثر ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں شریکہ، بڑا پیڑا ہوتا ہے. گل گلتے لڑ دینے، گل گلتے ایک دوسرے نو نیچا دکھانے کی کوشش. یاد رکھیں کہ مسیحی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ مسیحی میرا بھائی ہے، بلکہ ہر وہ فرد جسے خدا نے پیدا کیا ہے وہ میرا اور آپ کا بھائی ہے. ہر فرد جو خدا نے پیدا کیا ہے، خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، خدا پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ میرا اور آپ کا بھائی ہے. کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ساری دنیا کا خدا ہے، سارے انسانوں کا خدا ہے. اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا کہ وہ جو مسیح ہے وہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن آگے چل کے میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان ہمارا بھائی ہے. انسان کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے. اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے اور جو آسمانی ہے. یہ بڑا مشکل سوال ہے. زمین پر کسی کو باپ نہ کہو، ابا نہ کہو، کیونکہ زمین پر رہتے ہوئے ہم دولت کو بھی اپنا ابا کہتے ہیں. ان کا خدا ان کا پیٹ ہے. دولت کو بھی، عہدوں کو بھی خدا سمجھتے ہیں، عہدوں کو بھی باپ سمجھتے ہیں، عہدوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں، دولت کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں، بڑے لوگوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں، چودھریوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں. یاد رکھیں کہ
किसी औहदे के पीछे, किसी चौधरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर खुदावंद के पीछे जाए तो वो आपको इज्जत देगा, वो आपको सरफराजी देगा। आदमियों के पास कोई सरफराजी नहीं है, किसी को एम अब्बा कहने की लोड़ नहीं है, किसी को एम बाप कहने की लोड़ नहीं है। अगर कोई बाप है तो यीशु ने कहा था जब दुआ करो कहना ऐ हमारे बाप। अगर हमारा बाप है तो सिर्फ एक ही और वो खुदा है, हमारा कोई बाप नहीं। हम किसी को बाप ना कहें, किसी को बाप कहना सिर्फ खुदा को कहें, उस पर ईमान रखें। और जो लोग खुदा को बाप कहते हैं, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, और खुदा हमारा रूहानी बाप है। जिस्मानी बाप हमारे यहां पर बैठे हैं, ये हमारे जिस्मानी बाप हैं जिनके वसीले से हम इस दुनिया में आए। हमारी माँ इधर बैठी है, हमारे बाप इधर बैठे हैं, लेकिन हमारा जो रूहानी बाप है वो खुदा है, आसमानी बाप हमारा खुदा है। और इसीलिए खुदा यीशु मसीह इस बात को यहां पर बयान करते हैं। और कलाम में लिखा है, और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। बाप कहता है एक ही है और वो आसमानी है, यानी आसमान पर हमारा एक बाप रहता है। और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। अगर मसीह पर ईमान रखते हैं, अगर मसीह को जानते हैं, तो याद रखें वो हमारा हादी हो सकता है, हमारा मददगार हो सकता है। और याद रखें कि वो हर उस शख्स की मदद करता है जो उससे मदद मांगता है, हर उस शख्स की मदद करता है, हर उस फर्द की मदद करता है जो उससे मदद मांगता है, उसकी रहनुमाई करता है, उसे मुसीबतों, दुखों और परेशानियों से निकालता है। और उसने मुर्दों को जिंदा करके मदद की, उसने कोड़ियों को शिफा देकर मदद की। और आज भी यीशु लाइलाज बीमारियों का इलाज करके लोगों को उठा खड़ा करता है, आज भी उनकी मदद करता है, आज भी खुदा उनकी मदद करता है, उनकी रहनुमाई करता है। और कलाम मुकद्दस में इस बात को बयान किया गया, लेकिन जो तुम में से बड़ा है वो तुम्हारा खादम बने। यीशु चाहता है कि हम खिदमत करें, खादम बने, बड़े ना बने, चौधरी ना बने, बल्कि खादम बने, बल्कि छोटे बने। जो छोटा बनता है यीशु उसे बड़ा बना देता है, जो पीछे आके बैठता है यीशु उसको भी प्यार करता है, जो आगे बैठते हैं यीशु उनको भी प्यार करता है। यीशु सारे लोगों को प्यार करने वाला है। जो तुम्हें बड़ा है तुम्हारा खादम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और कलाम मुकद्दस में इस बात को बयान किया गया कि जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यीशु ने कहा राहत और जिंदगी मैं हूं, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और जो यीशु के पास आ जाते हैं यीशु उनकी मदद करता है, यीशु उनकी रहनुमाई करता है, यीशु उन्हें उठा खड़ा करता है, यीशु उनकी रहनुमाई करता है, यीशु उन्हें हमेशा की जिंदगी देता है, और यीशु उन्हें शिफा भी देता है। मेहरबानी करके कभी अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश ना करें, बल्कि छोटा रखें, और मेरे ईमान है खुदा हमको बड़ा करेगा। खुदा आज के कलाम के वसीले से मैं बरकत दे। असीस और प्यारे आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी। आज के कलाम के वसीले से मैं बरकत अता कर, आज के कलाम के वसीले से हम छोटों को बड़ा कर, तेरे कलाम के वसीले से बरकत पाए। तो हमारा हादी बन, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से। आप देख रहे हैं गुमटी चर्च टीवी।